ریلیشن شپ کے بعد جب شادی ہوتی ہے یا ریلیشن شپ میں ہی اکثر لوگ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، اسپیشلی میں شادی کے بعد کی بات کروں گی کہ ریلیشن شپ کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے۔ اس بات کا مجھے اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں، وہی بات آ گئی کہ چاند دور سے اچھا لگتا ہے، حاصل ہونے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور وہی ایک جو کہتے ہیں جو اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں یا انسان ہوتا ہے اس کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو سمپل سی بات ہے کہ ایک ہیرا جس کے لیے دنیا ترس رہی ہوتی ہے، دنیا نہیں، چلو جتنا بھی اس کا ایک لمیٹڈ اسپیس ہے وہاں تک جو ریچ ہوتی ہے اس کی، لوگ اس سے بات کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو ہیرا مل جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت آسان تھا۔ تو لوگ ایک دوسرے کی، جو کپل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اپنا سائٹ پہ آن لائن ریلیشن شپ یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایک اپنا دوست دیکھ لیتی ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے، میرے گروپ میں بھی لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بیوی ہمیں اہمیت نہیں دیتی، ہماری بیوی ہم سے بات نہیں کرتی۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کمنٹس میں آ کے بولیں گے الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کو پا لیتے ہو تو آپ کو وہ چیز، اس کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ہی شاید قیمتی لگتی ہے، کچھ وقت کے بعد، فوراً نہیں، جب وہ تھوڑا سا پرانی ہو جاتی ہے یا پرانا ہو جاتا ہے۔ میں دونوں میل فیمیل کی بات کروں گی۔ لوگ آتے ہیں گروپ میں، کہتے ہیں ہماری بیوی ہم سے بات نہیں کرتی، اہمیت نہیں دیتی۔ بیویاں کہتی ہیں شوہر بات نہیں کرتے، شوہر ہماری تعریف نہیں کرتے، شوہر اہمیت نہیں دیتے ہمیں۔ تو سب کے، جس کو دیکھو، میں کہتی ہوں کہ لوگ شادی کر کے بھی خوش ہیں لیکن تھوڑے وقت کے لیے، اور شادی نہ کر کے تو تھوڑے ٹائم کے لیے دکھی ہیں لیکن ساری زندگی خوش ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو شادی نہیں کرتے وہ تھوڑے وقت کے لیے دکھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ساری زندگی خوش ہوتے ہیں، لیکن جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے وقت کے لیے خوش ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی دکھ میں گزارتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے۔ اور جو عورتوں کی جو ایک سب سے غلط بات ہے کہ بچے ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے، یا ٹینشن نہیں دیتی، اس سے بات چیت نہیں کرتی، اس کا خیال نہیں رکھتی اتنا جتنا رکھنا چاہیے، یا جتنا بچوں سے پہلے رکھتی تھی اور جتنا شادی سے پہلے رکھتی تھی۔ یہ اکثر مرد مجھے بتاتے ہیں، اور عورتوں کا بھی یہی ہے، عورتیں بھی بتاتی ہیں کہ پہلے ہم اس سے بہت باتیں کرتے تھے، اب باتیں نہیں کرتے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مینٹلی اممیچور ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو باتیں ابھی شادی سے پہلے ہو رہی ہیں وہی شادی کے بعد ہوں گی، جو شادی کے بعد ہو رہی ہیں وہ بچوں کے بعد ہوگی، لیکن حقیقت بہت الگ ہے۔ حقیقت ہر چیز کی بہت الگ ہے، ہر چیز کی۔ تو ایک تو یہ کہ پریکٹیکل لائف میں جب آ جاتے ہو تو پریکٹیکلی سوچنا، دیکھنا شروع کرو، اور اپنی زندگی میں ہر ایک دن کو یہ سمجھو کہ میرا ہر ایک دن میں رومانس کم ہو رہا ہے۔ جتنے میری زندگی کے شادی کے دن بڑھتے جا رہے ہیں، جتنے شادی کو دن گزرتے جا رہے ہیں، میری زندگی ڈرائی ہوتی جاتی ہے، میری زندگی میں رومانس ختم ہوتا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جب آپ ایک انسان کو بالکل ہی بے ڈھنگے حلیے میں دیکھ لیتے ہو، بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے ہو، کچن کے کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہو، ہر طریقے سے آپ ایک اوپن ہو جاتے ہو، تو پھر کوئی پردہ نہیں رہتا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ایک ویسے ہی نیچرلی جو ہے نا، پھر کپل میں اٹریکشن کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہو، وہی شادی نکاح، پھر تو مجھے لگتا ہے کہ حد سے زیادہ ہی کم ہو جاتی ہے جیسے جیسے آپ کے سال گزرتے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ مرد کو تو ہر 15 سال کے بعد ایک شادی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر 15 سال کے بعد، 12 یا 15 سال کے بعد۔ تو اب بیویاں شادی تو کرنے نہیں دیتی، تو پھر وہ گرل فرینڈ اور ریلیشن شپ وغیرہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جو لیڈیز ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنی شادی ختم نہیں کرتی، وہ یہ کہ تھوڑا سا کسی سے بات چیت کر لیتی ہے کہ ان کی تھوڑی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جائے، کیونکہ شادی کرنا مشکل ہے، توڑنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو ان سب چیزوں سے لوگ بچنے کے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ ٹھیک کرنے کے لیے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم کسی سے بات چیت ہی کر لیں، چلو گروپ میں آ جائیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی گروپ میں آپ کسی غلط مقصد سے ہی آ رہے ہو، یہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کا مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہا ہے، آپ
مطلب کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہے، پارٹنر آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، آپ کو اچھے اچھے مشورے دیتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہو، تو جو آپ اپنے ہسبینڈ سے نہیں کر پاتے، اگر ہسبینڈ ہے تو وائف سے نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ وائف سے زیادہ بہتر اچھا آپشن اس کو ایک فیمیل فرینڈ کی صورت میں ملتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی عورت سے، لڑکی سے شادی کرتے ہو، جب وہ گرل فرینڈ ہوتی ہے تب اس کا روپ الگ ہوتا ہے، جب بیوی بنتی ہے تب الگ ہوتا ہے، جب آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے اس کے بعد اس کی سنگ نکل آتے ہیں اس طریقے سے، جب آپ کے اس طرح سنگ نکل آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتی ہے، اونچی آواز میں بات چیت، کبھی کبھار گالم گلوچ، جو میں نے لوگوں کے تماشے دیکھے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ تو بھائی یہی ہوتا ہے، لوگ اپنے پارٹنر کی قدر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر وہ گروپ میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم دل سے بہت اکیلے ہیں، ہم کیا کریں، ہماری زندگی میں بہت تنہائی ہے، ضروری نہیں کہ ہم شادی کے لیے ریلیشن شپ کریں، ضروری نہیں ہے کہ مطلب سیریس ریلیشن شپ ہو، جسٹ ہمارا مینٹل ہیلتھ اچھا ہو جائے، کیونکہ تھراپسٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، ڈاکٹرس بہت مہنگے ہوتے ہیں، بیکاز میں خود بھی اس بات کو سمجھتی ہوں کہ میں بھی سائیکولوجسٹ ہوں، میں کاؤنسلنگ سیشن وغیرہ سب کچھ دیتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر پاتا، تو یہ ہے کہ بھائی آپ بھی گروپ میں آئیں، اپنے مینٹل ہیلتھ ٹھیک کیجیے، اپنا پارٹنر دیکھیں، اور اسے کوئی مشورہ چاہیے تو مشورہ بھی لیں، اپنی جو تنہائی ہے، لونلینس وغیرہ، یہ سب کچھ آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور اپنے پارٹنر کی قدر کیجیے، قدر کیجیے، قدر کیجیے، کیونکہ پارٹنر کے جانے کے بعد رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میں ان چیزوں کی، اس چیز کی اگر ابھی قدر نہیں کر رہی اور بعد میں یہ جل جائے، پھٹ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اس کے بعد اگر میں رونا دھونا کر رہی ہوں، یہ تو صرف ایک معمولی سی میں نے مثال دی ہے کپڑوں کی، چیزوں کی، انسان تو پھر بھی کتنی بڑی بات ہوتی ہے، کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بھائی اپنے پارٹنر کی عزت کریں اور اس کی قدر کریں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، میرا واٹس ایپ چینل فالو کر لیجیے، بائیو میں لنک ہے، اور اگر آپ کو مجھ سے پیکیجز وغیرہ گروپ کے وہ پیکیجز وغیرہ دیکھنے ہیں، ہیئر پروڈکٹ چاہیے، یا میرا جو بھی ہے اینٹیک آئٹم میں سے یہ وہ جو بھی میرے بزنس کے حوالے سے جاننا ہے، تو میرا واٹس ایپ چینل بلو ٹک والا فالو کر لیجیے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور ای میل پہ آ جائیں، وہاں کے مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے۔ آپ کی دل کی دھڑکن سارہ غفار۔